السلام عليك يا أبا عبد الله. من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوات پڑھیں بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما عرفنا من نفسه والہمنا من شکرہ وفتح لنا من ابواب العلم بربوبیته وجنبنا من شکہ وشرکہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا ورحیمنا وکریمنا وغوثنا ومغیثنا ومعیننا ومعیننا وسراجنا واشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور اولنا ونور آخرنا ونور ظاہرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور ارض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سیدنا وسندنا ومعوانا وملجانا ومقتدانا واعلانا واولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات فاطما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام رضا وجوادا كفوا عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. ہم گناہگاروں سیاہ کروں کے درمیان آمد اہل بیت پر بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. خاندان زہرا پر ایک مرتبہ اور صلوات. اللہم صلی علی محمد. صل على محمد وآل محمد. اجداد سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی پر ایک مرتبہ اور صلوات. اللہم صلی علی محمد. محمد وآل محمد وعجل. عزیزان محترم، ہمارا عنوان آپ کے پیش نظر ہے کہ قرآن اور 12 امام، ایک ایک امام کا الگ الگ تذکرہ نہ کرتے ہوئے آیتوں کی روشنی میں جس امام کا بھی ذکر ہوتا جائے 12 امام کا تذکرہ تو ہونا ہے. جیسے کل امام زمانہ علیہ السلام کا ہوا. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ہم مجلس کا مقصد بتا چکے ہیں کہ مجلس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے حق اور باطل کی شناسائی کرائی جائے، حق کو پہچانوایا جائے، باطل کو بھی پہچانوایا جائے. اگر
صرف حق کی بات ہوگی، باطل کی نہیں ہوگی، تو ہمارے بچے یہ بھی نہیں پہچان پائیں گے، کل ان کو اس سے بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جیسے قرآن نے پہچنوایا ہے ویسے بیان کرنا یہ ہمارے ممبر کی ذمہ داری ہے۔ اور کل ایک آیت کریمہ، اسی آیت کی تفسیر میں قرآن کی تفسیر قرآن سے خود بخود ہوتے جاتی ہے۔ جیسے عنوان میں آیت ہے انا علینا للہدی، ہدایت میری ذمہ داری ہے، تو اب ذمہ داریوں کو قرآن میں اللہ اپنے خود کیسے بیان کر رہا ہے؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کر دی ہے، اب یہ تمہارا کام ہے کہ چاہے شکر کرو یا کفر کرو۔ تو یہاں سے یہ تو معلوم ہو گیا نا کہ ہم کو دونوں چیز بتا دی گئی ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ نفاق ہے، یہ حق ہے۔ 1400 سال سے اولیاء کرام کا شجرہ پڑھ رہے ہو اور ابھی تک تم کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حق کیا ہے؟ میں ان خانقاہوں سے بھی مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا رسول کے بعد کس کا نام لیا جا رہا ہے؟ تو اپنے مریدوں سے آپ جو بھی استفادہ کرتے ہو کرو، مگر ہمارا بھی حق ہے کہ ہم ان کو بتاتے رہیں۔ خانقاہ کا مطلب یہی ہے کہ حق کی تعلیم دیتے رہیں، نہیں تو کل مرنے کے بعد یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جو ہم نے ذمہ داری دی تھی۔ یہ سب غلط افواہ ہے کہ کھانے کے بارے میں سوال ہوگا، پینے کے بارے میں سوال ہوگا، کپڑے کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ مولویوں نے دھوکہ دیا ہے ہم کو۔ اس سے پہلے میں شاید یہ روایت بتا چکا ہوں نا۔ سوال اس بات کا نہیں ہوگا کہ تم نے کتنا کھایا، کتنا پانی پیا، کہنے وضو میں پانی کم گراؤ، حساب دینا ہوگا۔ وضو میں پانی کم، پانی کا تو تذکر بات میں تو کوئی نقطہ ہے، بیان وہی ہے۔ پانی کم گراؤ، پانی کم خرچ کرو، وضو خانے پہ بھی لکھا ہے پانی کم خرچ کرو، حساب دینا ہے۔ کھانے کے بارے میں کہیں نہیں لکھا ہے کھانا کم کھاؤ، یہ بھی تو لکھ کے رکھو کہ رسول کی حدیث ہے کہ کھانا اتنا کھاؤ کہ کچھ بھوک باقی رہ جائے۔ یہاں تو بعد میں تھمس اپ پینے کی ضرورت پڑ رہی ہے مولوی کو۔ تو یہ دھوکہ ہے کہ کھانے کا حساب ہوگا، نہیں، نہ کپڑے کا حساب، نہ کھانے کا حساب، نہ پینے کا حساب، مگر بیجا اسراف سے اہل بیت نے منع کیا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھنا، جتنا پانی تم اپنے گھر میں خرچ کر کے وضو کرتے ہو، امام فرماتے ہیں اگر دریا میں کھڑے ہو کے کرو تو اتنا ہی پانی خرچ کرو، تاکہ تمہارے اوپر وہ نوبت نہ آ جائے کہ قحط پڑ جائے، جب تم کو احساس ہوگا، مگر حساب اس کا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ امام نے کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اب اس امام کا نام لیا تو میں کیا نام لوں؟ سائل جو تھا کہا انہوں نے یہ بتایا کہ کھانے پینے کا حساب ہوگا، تو امام نے فرمایا کہ یہ تو غلط بات ہے۔ تم اپنے بچے کو پرورش کرتے ہو، کبھی حساب لیتے ہو کہ میں نے کتنا کھلایا، کتنا پلایا، جوان کر دیا؟ کبھی کھانے کا حساب ہوا؟ جب تم چھوٹے رب ہو کر تم کھانے کا حساب نہیں لیتے تو وہ تو رب العالمین ہے، تو وہ کیوں حساب لے گا؟ ہاں حساب ایک چیز کا ہوتا ہے، سال گزرنے کے بعد جب رزلٹ لگتا ہے تو ہم وہ پوچھتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہے، پڑھائی کیا علم حاصل کیا۔ ایسے اللہ نے جو بھیجا ہے نا تو اپنے رسول کی اولاد کے بارے میں سوال کرے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اب یہ مولوی کھانا پینا کپڑے کو نعمت سمجھ رہا ہے، نعمت تو یہ ہے، مگر اللہ نے کبھی کہا کہ کھانا نعمت ہے، کپڑا نعمت ہے؟ نعمت ہے، نعمت ہے۔ کس کو اللہ نے نعمت کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ نعمت پہلا اعلان نعمت کے بارے میں ہو رہا ہے، تو نعمت کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ تو آیت حامیم سجدہ کی
آپ نے سنی، اس کا ایک ٹکڑا باقی ہے ابھی۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم وفی انفسہم۔ اللہ تم کو نشانیاں دکھا رہے اپنی آیات پوری کائنات میں اور تمہارے وجود میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، کیوں دکھا رہا ہے؟ یہ باقی رہا، حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ تم پر حق واضح ہو جائے۔ حق واضح ہو جائے۔ جب اللہ شروع سے یہ کام خود کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کی ذمہ داری ہے ہدایت کرنا، تو اللہ کہہ رہے میں اپنی آیات دکھا رہا ہوں، اپنے ہادی دکھا رہا ہوں، حق دکھا رہا ہوں، امام دکھا رہا ہوں، رہبر دکھا رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے۔ تو کل ہماری بات یاد ہے، گفتگو کہاں ہوئی؟ جیسے رسول نے فرمایا تمہارا جسم ایک کائنات ہے، میں پورا نہیں دہراؤں گا، یاد کر رہا ہوں صرف، وہ کائنات میں کوئی امام ہے، وہ کون ہے؟ دل ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور پوری کائنات میں جو جسم ہے وہ سب اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اس سے فیصلہ لیتے ہیں۔ اب دوسری حدیث سنیں، سرور کائنات کی صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السمع للتوحید، کیا فرمایا؟ السمع للتوحید والعین للنبوہ، والعین للنبوہ والفؤاد لعلی۔ السمع للتوحید، اللہ نے کان بنایا ہے توحید کے لیے، آنکھیں بنائی ہے نبوت کے لیے، اور دل بنایا ہے علی کے لیے۔ سرکار کا فرمان ہے۔ اچھا تینوں اہم ہیں، مگر میں کہوں گا یا رسول اللہ، کان بنا توحید کے لیے، آنکھیں بنی نبوت کے لیے، اور دل بنا علی کے لیے۔ چلو اللہ کی آواز ہر کان نہیں سنا ہے، نبی کو ہر کسی نے آج نہیں دیکھا ہے، مگر علی کو کیا کہا؟ دل بنایا ہے۔ اب کائنات جیسے تمہارے جسم کی کائنات میں دل ہے تو تم زندہ ہو، کان بہرا بھی ہو گیا، پھٹ بھی گیا تو انسان زندہ ہے، آنکھیں ضائع بھی ہو گئی تو انسان زندہ ہے۔ اگر دل بند ہو گیا، دل بند ہو گیا تو انسان مر گیا، مردہ ہو گیا۔ تو دنیا والوں ماننا پڑے گا جیسے یہ کائنات میں دل بند ہو گیا، مردہ ہو گیا تو انسان مردہ ہو گیا، تو کائنات زندہ ہے، مطلب کوئی امام ہے۔ کوئی امام ہے جب کائنات موجود ہے، اس لیے تم زندہ ہو۔ یہ ہمارا احسان ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے، درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ اور تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے۔ لبیک یا مہدی، 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 نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے، ہر امام زندہ ہے، ہمارا نبی زندہ ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر امام نہ ہو تو یہ کائنات زندہ نہیں رہتی، ختم ہو جاتی، آسمان سایہ نہیں کرتا، زمین رزق نہیں دیتی۔ تو آج امام کی وجہ سے کائنات موجود ہے،
کائنات کا جسم جو موجود ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی امام ہے، کوئی ناظم ہے، اللہ کا کوئی ہادی موجود ہے۔ اور خود مولانا نے فرمایا کہ جب تک ہم میں سے کسی کا قدم زمین پر نہ ہو تو یہ قائم نہیں رہتی، اور ہم میں سے جب تک کسی کا قدم آسمان پہ نہ ہو تو وہ قائم نہیں رہتا۔ اور ملائکہ تو ہمارے غلام ہیں، ملک ہمارے نوکر ہیں، پوری روایت ہے، پھر کبھی انشاءاللہ۔ تو یہ کائنات زندہ ہے۔ اب دیکھیے کیسا ہونا چاہیے امام؟ امام چلو ہم کہہ رہے ہیں اپنا امام زندہ، امام کیسا ہونا چاہیے؟ پھر قرآن پڑھو، قرآن روزانہ پڑھا کرو، تھوڑا تھوڑا پڑھو۔ سورہ ملک ہے 30واں پارہ ہے، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ کائنات میں تم نظریں دوڑاؤ، نظر دوڑاؤ اور پھر دوڑاؤ اور پھر دیکھو، تمہیں کوئی عیب نظر آیا؟ نہیں سمجھے ابھی؟ کائنات میں، اب کائنات میں کیسے نظر دوڑنا؟ جتنا دکھتا ہے وہ تو دیکھو۔ اب بولوں میں، آج تک کہیں ایسا ہوا کہ آج سورج آدھا گھنٹہ لیٹ نکلے گا کیونکہ اس کی مشینری خراب ہو گئی ہے؟ ہوا؟ کبھی ایسا ہوا کہ چاند آج نہیں نکلے گا، اس کو جو کھینچ کے لائے تھے ملائکہ بیمار پڑ گئے ہیں؟ ہوا؟ نہیں۔ اس لیے وہ حسیر، تم آخر میں دیکھتے دیکھتے حسیر یعنی انکساری میں جھک جاؤ گے، تم کو میری کائنات میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ ارے جب کائنات میں عیب نہیں ہے تو چلانے والے امام میں عیب کہاں سے ہوگا؟ کائنات بتا رہی ہے کہ امام بے عیب ہے۔ یہ اس سے پوچھو جو کہتا ہے کہ میں کبھی کبھی بھٹک جاتا ہوں، مجھ پہ شیطان سوار ہو جاتا ہے، اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھ کو سیدھا کرنا۔ تو کون بے وقوف ہے ایسے کو امام مانے گا؟ ہم تو کائنات دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک ستارے میں عیب نہیں، ایک سیارے میں عیب نہیں، ایک کونے میں عیب نہیں، کسی گوشے میں عیب نہیں۔ تو جب یہ بے عیب ہے تو اس کا چلانے والا امام بھی بے عیب ہو۔ ایسا ہے ہمارا امام، اسی لیے خواجہ نے کہا ہے شاہست حسین، ایسا بادشاہ ہے ہمارا امام، ایسا شہنشاہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جس کو دیکھ کر اللہ کا گمان ہو۔ مگر وہ امام سجدہ کر کے بتاتا ہے کہ اللہ کوئی اور ہے، ہم کوئی اور ہیں۔ اب زندگی بھر یا حسین، یا علی مولا حسین، زندگی بھر یا حسین، یا علی مولا حسین، زندگی بھر یا حسین، یا علی مولا حسین، زندگی بھر یا حسین، یا علی مولا حسین۔ امام کیسا ہونا چاہیے؟ سورہ ملک کی آیت سنی آپ نے؟ اب ایک آیت اور دیکھو امام کیسا ہونا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یومئذ یتبعون الداعی لہ لا عوج لہ، قیامت کے دن مومنین اس امام کے پیچھے ہوں گے جس میں کوئی عیب نہیں۔ مومنین قیامت کے دن اس امام کے پیچھے ہوں گے جس میں کوئی عیب نہیں۔ اب ساری دنیا مل کے ہم نہیں کہتے کہ 12 کو مانو، مگر لاؤ تو کوئی ایسا جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ پھر آیت کریمہ ہے
سورہ البلد مبارکہ کی. پھر اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی, دو لب نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین, اور ہم نے ہدایت کر دی نجدین کی. نجد ایک, نجدین دو. تو یہ دو کیا ہے؟ ایک حق ہے, ایک باطل ہے. اور نجد کہتے ہیں بلندی کو. وہدیناہ النجدین, تو بتانے کے لیے بلند جگہ کرنا ایک اونچائی پہ ضروری ہے کہ یہ اونچائی پہ سب دیکھ لیں کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے. ابھی اور کلیئر نہیں ہوا, آگے بڑھے. وہدیناہ النجدین فلقتحم العقبہ. آگے کیا کہہ رہی ہے؟ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. کہ یہ اقتحام جو ہے یہ کیا ہے؟ بہت سی تفسیریں میں صبح سے دیکھ رہا تھا. یہ کہتے ہیں یہ بہت دشوار گزار گھاٹی ہے. بہت اقتحام جو ہے فلقتحم العقبہ, یہ عقبہ بہت دشوار گزار گھاٹی ہے. اس کو پار کرنا, اس کو عبور کرنا, اس کے اس پار چلے جانا بہت مشکل کام ہے. اچھا کب گھاٹی ہے کہاں؟ تو ایک تفسیر میں دیکھنے میں آیا کہ وہ وہی پل صراط بتا رہے ہیں کہ اتنا اونچا ہوگا, اتنا باریک ہوگا. چلو یہ تو وہاں کی بات ہوئی, بات دنیا میں حق تلاش کرنے کی ہے. سمجھ رہے بات؟ یہاں ابھی دنیا میں اللہ کہہ رہے میں نے دو آنکھیں دی, دو لب دیے, دو کان دیے, تو یہاں پر تلاش کرنے کی بات ہے نا. تو فلقتحم العقبہ یہاں ہوگا, تو قیامت میں بتا رہا ہے. ہمارا ایمان ہے جہاں وہ وہاں جو ہوگا, مگر بات یہاں پر حق تلاش کرنے کی ہے. وہدیناہ النجدین, ہم نے حق و باطل کو بلندی سے ظاہر کر دیا, دونوں راستوں کو. فلقتحم العقبہ, اور عقبہ کو عبور کرنا ہے جب تم کو حق ملے گا. تو اب عقبہ کی تلاش میں نکلا میں تفسیروں میں, تو کہیں پل صراط ہے, تو کہیں کچھ ہے, تو کہیں کچھ ہے. الحمدللہ جب تفسیر اہل بیت میں دیکھا تو ہمارے آقا اور مولا صادق ابن صادق سیدنا مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ عقبہ ولایت علی کا نام ہے. عقبہ کیا ہے؟ ولایت علی کا نام. اب ان کی وہ سب باتیں جو چھپانے والی تھی اب سمجھ میں آ گئی. بڑی دشوار گزار گھاٹی ہے, سمجھ میں آیا؟ عقبہ بڑی دشوار گزار گھاٹی ہے, سمجھ میں آ گیا. کیوں کہ جب اہل بیت نے بتایا یہاں دست پا کٹیں گے, یہاں جان پہ پڑے گی, یہاں دست پا کٹیں گے, یہاں جان پہ پڑے گی. یہ علی کی ہے محبت, یہ علی کی ہے محبت, یہ علی کی ہے, یہ کوئی دل لگی نہیں ہے. یہاں دست پا کٹیں گے, یہاں جان پہ پڑے گی. یہ محبت علی ہے, کوئی دل لگی نہیں ہے. اور علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے, یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. لا الہ الا اللہ محمد اللہ پڑھ دیا مسلمان ہو گئے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان ہو گئے. ہاں عقبہ نہیں پار کرو گے, سب قرآن اٹھا کو دیکھو, عقبہ کو جب تک نہیں پار کرو گے جنت میں نہیں جا سکتے. صادق ابن صادق نے کہا ہر بندہ جہنم کی غلامی میں ہے, جب تک ہماری ولایت کو قبول نہ کرے جنت نہیں جا سکتا.
سرکار کے پاس بھی ایک صحابی، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے ابن عم علی سے بھی محبت کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، دشمنی کے لیے تیار ہو جا. کہا میں ان کے شہزادوں سے بھی محبت کرتا ہوں. کہا پھر مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار ہو جا. تو یہ دروازے پہ آؤ، حق سن لو، سمجھ لو، ماننا یہ سمجھ کے کہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ماں بہنوں کو چھوڑنا پڑے گا، رشتہ داری کو چھوڑنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ سب مل جل کے بھی رہو اور مسلمان بھی بنے رہو. ہم بھی جامع مسجد میں امام تھے، سارا گاؤں ہاتھ چومتا تھا، ہر ایک نکاح پڑھانے کا خواہش مند تھا کہ آپ ہی پڑھائیں. آج کیوں میں علی علی کرنے لگا تو کیوں یہ جلنے لگے، کیوں رشتہ دار دور ہوئے؟ تو یہ چھوڑنا پڑے گا. رشتہ دار آئیں گے میت تک، اور جو مرد آئیں وہ آئیں گے قبر تک. اب قبر کی جو گھاٹی ہے قیامت تک کون آئے گا؟ یہ ہم نے سمجھ لیا، صرف وہ علی ہیں. دنیا میں علی، قبر میں علی، محشر میں علی، پل صراط پہ علی، میزان پہ علی، کوثر پہ علی، جنت بانٹنے والے علی. تو یہ رشتہ داروں سے ہم کو کیا مطلب؟ ہم کسی کا قرض دار نہیں، جس کی غرض وہ آئے. ہاں مگر علی کا طریقہ یہی ہے، کیسا بھی دشمن ہو، رشتہ دار ہو، گھر آئے بغیر کھانے جانے مت دینا، بغیر کھلائے جانے مت دینا. یہ ہے سیرت حیدر کرار. کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا، نبی مولا علی 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 مولا، میرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا. تو عقبہ کی جو گھاٹی ہے وہ ولایت حیدر کرار. ان کو ماننا، اور ایسے نہیں کہ ہاں ہم علی کو مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے نہیں، علی کو مانتے ہیں. ماننے کا مطلب یہ کہ جو علی کا دشمن ہے اس کو نہیں مانتے. ملی جلی سرکار نہیں چلے گی. اللہ کو ماننے کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہ ہم اللہ کو مان لیا، اب کسی بت کے آگے نہیں جھکیں گے. محمد رسول اللہ کو ماننے کا مطلب ہے کہ اب اس کے علاوہ ہم کسی دوسرے رسول کو نہیں مانتے. ان کے بعد پہلے رسولوں پہ ایمان ہے، اس کے بعد بہت سے رسول کا رسالت کا دعویٰ کیے ہیں، نبوت کا دعویٰ کیے ہیں. ہم کسی کو نبی نہیں مانتے، محمد کو مانتے. اور ایسے ہی علی ولی ہے، علی ہادی ہے، علی امام ہے، علی رہبر ہے. اب ہم نے علی کو مان لیا تو جو جو علی کے مقابلے میں آیا، اگر علی علیہ السلام ہے، علی کو رضی اللہ تم نے مانا، تو دشمن لعنت اللہ علیہ ہے. دشمن اہل بیت پہ لانا، دشمن اہل بیت پہ لانا، حیدری. یہ نہیں چلے گا کہ اس کا بھی دن مناؤ ان کا بھی دن مناؤ. وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. اسی لیے اللہ نے کہا عقبہ معلوم ہے کیا؟ جانتے ہو عقبہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ، جانتے ہو عقبہ کیا ہے؟ امام نے بتایا کہ عقبہ کیا ہے؟ ولایت حیدر کرار. اچھا پھر یہ تفسیر میں کر رہے ہیں، آگے کی آیت ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. اگر عقبہ کی گھاٹی کو پار کرنا ہے تو غلاموں کو آزاد کرو. آج کوئی غلام کوئی آزاد نہیں کر سکتا، تو پھر
غریبوں کو، یتیموں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. مگر آیت کیا کہہ رہی ہے معلوم ہے؟ او اطعام فی یوم ذا مسغبہ، یعنی بھوکے والوں کی تو بات ہے، جس دن فاقہ ہو اس دن کھانا کھلاؤ. فاقہ کون دن ہوتا ہے؟ جس دن ہے سنت سمجھ کے روزہ رہتے ہیں. بہرحال کھانا کھلانا عقبہ پار کرنے کا ایک طریقہ اللہ نے بتا دیا. ایک شخص آیا کہ امام کی بارگاہ میں، چوتھے امام کی، میرا بیٹا بہت بیمار ہے. امام نے کہا اس کے ہاتھ سے روٹیاں صدقہ کرو، اس کے ہاتھ سے روٹیاں صدقہ کرو، اچھا ہو جائے گا. دیکھو طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بیمار اگر آپ کے یہاں کوئی ہے تو ہاتھ سے روٹی دلاؤ، اس کے بیمار کو شفا ملے گی. تو کھانا کھلانا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. کھانا کھلانا ہر ایک کے، یہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، واٹس ایپ پہ آ رہا ہے کہ پورے سال امام کو اتنی تنخواہ نہیں ملتی جتنی یہ تعزیہ دار یہ سب پہ لٹا رہے ہیں. مجھ سے کسی نے کہا تو میں نے کہا کہ یہ تم کو شرم کرنا چاہیے کہ ہم اپنے امام کے نام پہ اتنا لٹا رہے ہیں، اور امام تو اللہ رسول کا کام کر رہا ہے، تم کو اس سے زیادہ دینا چاہیے. سبق ہم سے سیکھو کہ ہم امام کے نام پہ اتنا لٹاتے ہیں. تو عزیزان محترم، کھانا کھلانا سب سے بڑا طریقہ ہے ولایت حیدر کرار کے قریب ہونے کا. اور یہی اصول صرف بیان نہیں کیا، قرآن نے کہا کھانا کھلاؤ. بتاؤ مجھ کو کس کس نے کھلایا؟ تاریخ اسلام بتاؤ کس نے کھلایا کھانا؟ وہ 3 دن کی بات جانے تو دعوت ذوالاسورہ ابو طالب نے کھلایا 3 دن. دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ السلام. اب سمجھ میں آیا؟ کھلانے والے اور ہیں، گچپ کرنے والے اور ہیں. گچپ کرنے والا ہادی نہیں ہو سکتا، کھلانے والا امام ہوتا ہے. آج 1400 سال سے مدینہ میں آج بھی دسترخوان امام حسن مصطفیٰ کا جاری و ساری ہے. اور اسی حسن و حسین کی اولاد ہمارے حضور خواجہ غریب نواز ہے. 800 سال سے لنگر جاری ہے اسی سیرت و سنت پر. مخلوق مخلوق خدا پلتی ہے لنگر سے تمہارے، مخلوق خدا پلتی ہے لنگر سے تمہارے. ہم سے تو ایک بچہ بھی پالا نہیں جاتا. اندھو دیکھو اولاد حسن حسین ہے، 1400 سال سے پردہ فرمانے کے بعد بھی کھانا کھلانے کا کام. او اطعام ذی مسغبہ، قرآن پہ کیسا عمل کیا غریب نواز نے. تو غریب نواز کو ماننے کا مطلب یہی ہے کہ صرف وہاں چادر چڑھا لینے کا نام نہیں ہے. جو غریب نواز نے کیا ہے وہ تم بھی کرو. اور یہی خانقاہ چشتیہ کا اصول ہے. آج تاریخ ہے، نیاز ہے، محرم ہے، نیاز. یہ سب بہانہ ہے، یہ سب بہانہ ہے کھلانے کا کہ یہ تاریخ ہے، نیاز ہے. سنو سنو سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، اس سے ہدایت کون پاتا ہے؟ متقین.
ہدی للمتقین. تو متقی پھر کون؟ یہ آج کل دھکوسلے کرتے ہیں. ہم ہوٹل کے گلاس میں چائے نہیں پیتے, وہ گلاس لے کے ساتھ میں چل رہے ہیں, اپنا رکابی الگ رکھے ہیں پیر صاحب. یہ تقوی نہیں ہے. حرام سے بچنا, حلال کھانا, یہ تقوی ہے. خیر تقوی متقی کون؟ قرآن کہہ رہا ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. پوری تفسیر نہیں کروں گا. جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں, یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ. ویؤتون الزکاۃ نہیں کیا ہے, تم پڑھو. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اللہ نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں, نکالتے ہیں. زکوٰۃ الگ چیز ہے, زکوٰۃ الگ ہے, خمس الگ ہے. اللہ والے جو متقی ہیں, جو ولایت علی کو مانتے ہیں, وہ اپنی حلال کمائی میں سے, یہ نیازیں زکوٰۃ کے پیسے کی نہیں ہے, اپنی حلال کمائی میں سے نکالتے ہیں. تو اب یہ کمائی نکالنے کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے, خواجہ نے, چشت نے یہ دیا, محرم آیا 10 دن کھلاؤ, رجب آیا کولا کھلاؤ, چھٹی آئی میرے نام سے کھلاؤ. انفاق ہدی للمتقین. علی ہے امام المتقین, تو ہمارا امام متقی. ہلو بول. ہمارا امام المتقین. اور قرآن نے یہ تھیوری بتائی ہے, کہتے یہ کہاں لکھا ہے, یہ نیاز, یہ کہاں لکھا ہے شربت بنانا. ارے قرآن کی ابتدا ہی نہیں تو سمجھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو مومن ہے, متقی ہے, وہ اپنے رزق حلال میں سے انفاق کرتے ہیں. اب ہماری جتنی بھی حیثیت ہے ہم کرتے ہیں نا. اچھا ہم کو اللہ ہمارے حساب سے رزق دیتا ہے, کیونکہ ہمارا خانوادہ اللہ کی نظر میں ہے کہ ہم کو کتنے کی پرورش کرنا ہے. اللہ جانتا ہے, اللہ کا ہادی جانتا ہے, وہ رزق دیتا ہے. تو جتنے کو پالنا ہوتا ہے ویسا رزق ملتا ہے نا. اب خواجہ کو پورا ہندوستان پالنا ہے تو ان کو اللہ کتنا رزق دیتا ہے. ہمارا خواجہ مر نہیں گئے, زندہ ہے, اور ان کو رزق ملتا ہے. تو یہ ملتا ہے تو بانٹتے ہیں. اسی لیے تمہیں دیتے نہیں دیکھا مگر جھولی بھری دیکھی. کبھی تو کوئی نوازے, میرا خواجہ سدا نوازے. کبھی کبھی تو کوئی نوازے, میرا خواجہ سدا نوازے. ساری نظر و نیاز کی ایک دلیل پہلی آیت قرآن پاک کی. اور ولایت حیدر کرار قبول کرنے میں, ان کے دشمنوں کو چھوڑنے میں تمہارے اوپر الزام بھی لگیں گے. رافضی بھی بولا جائے گا, شیعہ بھی بولا جائے گا, کوئی رشتہ داری بھی توڑے گا, کوئی دشمنی پہ آئے گا, کوئی کچھ کرے مگر کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. ایمان سلامت رکھو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, تیسرے خلیفہ کے دربار میں جا کے قرآن پڑھتے تھے. جرم کیا تھا؟ قرآن پڑھتے تھے. جرم کیا تھا ان کا؟ ولایت حیدر کرار سے ان کا دل لبریز تھا. جا کے قرآن پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ الرحمن نہیں, وہ آیت پڑھتے تھے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا مال کھا کر جمع مت کرو, یہ قیامت میں تم کو سانپ بن کے ڈسے گا. تو تیسرے خلیفہ کو برداشت نہیں ہوا. میں کچھ برا نہیں بول رہا ہوں, مگر پوچھو مولویوں سے کہ حضرت ابو ذر غفاری کو مدینہ سے شہر بدر کیوں کیا گیا, جبکہ اللہ کے رسول کے پیارے صحابی تھے, محبوب صحابی تھے, وفادار صحابی تھے. مدینے سے نکالا گیا اور کہاں بھیجا گیا؟ ربضہ کے مقام پر, یعنی سعودیہ کا سب سے خراب جنگل,
سب سے خراب صحرا ان کو، ان کی بیٹی کو نکال دیا گیا اور سب کو منع کیا گیا کوئی مدینہ سے رخصت کرنے نہ آئے. رخصت کرنے کے لیے کون آیا؟ صرف ابو ذر کا امام. کون ہے جو مجھ کو روک سکتا ہے؟ کہا ابو ذر جاؤ، تم میری ولایت میں جا رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ رسول تمہارے ساتھ. آج ابو ذر غفاری پر لاکھوں درود و سلام دنیا پڑھ رہی ہے، ملائکہ پڑھ رہے ہیں. رفضہ کے جنگل میں رہتے رہتے بھوک و پیاس سے تڑپ کر انہوں نے جان دے دی. جب موت کا وقت قریب آیا، دیکھو میں بول رہا ہوں نا، بہت سے بولتے ہماری رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں. حضرت ابو ذر کے سب چھوٹ گئے. جب موت کا وقت قریب آیا، بیٹی تھی نا ساتھ میں، رونے لگی کہ بابا آپ کا دم نکل گئے تو میں کیا کروں گی؟ کہا رو مت، جب میرا دم نکلے گا ایک قافلہ آئے گا، وہ مجھ کو غسل کریں گے یا دفن کریں گے. جب انتقال ہو گیا، بیٹی رو رہی تھی جنازے پہ، کیا دیکھا کہ ایک قافلہ چلا آ رہا ہے. تو وہ قافلہ ملائکہ بھی ہیں، ملک ہے ساتھ میں. تو علی کے مرنے والے کے میت میں ملائکہ آتے ہیں. تم دنیا کے پیروں کے جنازے کے تعداد ہم کو مت بتاؤ کہ اتنے لاکھ میت میں تھے، کوئی ایک ملک کا نام بتاؤ. اور اس کے ساتھ ایک قافلہ گزرا وہاں سے. کون؟ مولا کائنات کے صحابی مالک اشتر علیہ السلام. انہوں نے اس بیٹی کو تسلی دی، اپنی بیٹی بنایا اور ابو ذر غفاری کو دفن کیا. حضرت بلال کی اذان تو بہت سنتے ہو قوالی میں، کیا بلال نے اپنے پورے وطن کو، قوم کو نہیں چھوڑا؟ عقبہ عقبہ ولایت حیدر کرار. ایک ایک کتنے صحابہ کا نام بتاؤں، بھائی کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا. اور صرف چھوڑنے کی حد تک کا نہیں، کتنی جنگیں ایسی ہوئی ہے اسلامی جس میں باپ ادھر ہے بیٹا ادھر ہے. ایسی محبت ہونا چاہیے رسول سے اور علی سے کہ اگر رسول کے مقابلے میں جنگ پہ آ گئے چاہے بیٹا ہو، تلوار کی زد سے بچ نہیں سکتا. جب یہ ایمان ہوگا نا پھر کہنا کہ ہم مسلمان ہیں. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ٹوپی پہنی پانچ ٹیم اٹھا کے بیٹھک چالو، مسلمان ہے، 100 مسلات کا پابند ہے. ارے مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ یہ نماز کہاں لے جا رہی ہے. کل بتاؤں گا یہ نماز. جلدی آنا. صلوات پڑھیں پر محمد سب کو چھوڑ دیتا ہے آدمی جب حق سمجھ میں آتا ہے. سب کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ جب وہ اپنے آپ کا حشر دیکھتا ہے نا کہ جب میرے ساتھ تو کوئی آنے والا نہیں ہے. امام کا قافلہ سکون کے ساتھ چلا جا رہا تھا، اس کو گھیر کر روکنے والا کون؟ حر بن یزید رہائی آ کے روک دیا. کیا کیا تھا اس قافلے نے؟ نہ جنگ کا ارادہ ہے، بیوی بچے ساتھ میں ہیں، عورتیں ساتھ میں ہیں. آ کے امام کے گھوڑے کے لجام پہ ہاتھ رکھ کے کہتا حسین میں نے آپ کو گرفتار کیا. امام نے ایک جملہ کہا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. مگر حر کے دل میں اتنی محبت تھی حسین میں، کہتا یہ جملہ کوئی اور کہتا تو میں جواب دیتا. کوئی جواب نہیں دیا. دن گزرتے گیا، حر ہی نے ابتدا کر دی کربلا کی. گھیرنے والا وہی، کربلا لے جانے والا وہی، خیمہ لگنے کے بعد نہر سے خیمہ دور کرنے والا وہی. ہر جرم میں کیا اس کی ابتدا نہیں ہے؟ مگر جب 7 محرم سے امر 7 کے پاس ابن زیاد کا آرڈر آ گیا کہ ایک بوند پانی نہ جانے پائے حسین کے خیمے میں، تو 500 تیروں والوں کا قافلہ وہاں پر معین کیا گیا. 500 تیر اندازوں کا دستہ فرات پہ طے کر دیا گیا کہ کوئی پانی نہ لے جائے. 3 دن سے پیاسے ہیں، بڑے بھی ہیں بچے بھی ہیں. شب عاشور آ گئی اور حر
1000 رسالے کا سردار ہے، وہ بھی تیاری میں ہے کہ صبح جنگ ہے، اپنی تیاری کر رہا ہے۔ تیاری کرتے کرتے اس کے کانوں میں ایک آواز آئی، اور کسی بی بی کی آواز تھی۔ کیا کہتی ہے؟ اور میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، اور میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے۔ جیسے ہی آواز حر کے کان میں آئی نا، حر کا رنگ بدل گیا۔ جیسے ویسے رات گزاری، صبح جب ہوئی تو آتا ہے امر سعد کے پاس، کہتا ہے امر سعد کیا واقعی جنگ ہوگی؟ امر سعد نے کہا ہوگی، اس کا ذمہ دار تو ہے، گھیر کے لانے والا تو ہے، سب تیاری کرنے والا تو ہے، کیا اب کوئی ٹلنے کا ارادہ ہے؟ کسی طریقے سے ٹل سکتی ہے؟ امر سعد نے کہا نہیں ٹل سکتی، بلکہ تو ہی نے ابتدا کی ہے اور تجھے ہی پہلا حملہ بھی کرنا ہے۔ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ نوبت آ جائے گی۔ امر سعد بولے میں جا رہا ہوں معافی مانگنے۔ امر سعد کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے، معافی مانگنے جا رہا ہے؟ کس سے؟ کہا رسول کے بیٹے سے۔ بولے اتنا ظلم کرنے کے بعد وہ معاف کر دیں گے؟ حر نے کہا میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں اس گھرانے کے انداز کو، اس گھرانے کی کریمی کو، ٹھیک ہے۔ اور پلٹا وہاں سے، اپنے غلام کو لیا، اپنے بیٹوں کو لیا، بھائی کو لیا کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، تم کو چلنا ہے تو چلو۔ وہ چاروں چلے ساتھ میں۔ اب صبح کا وقت ہے اور حر چلا آ رہا ہے۔ جب تھوڑا قریب آیا، امام کے ساتھیوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، تو وہ تیار ہو گئے، اپنے تیروں کو کس لیا کمان میں، اور حبیب ابن مظاہر اس لوگوں نے دعائیں دی، آواز دی کہ ایک تیر بھی آل رسول کو زخمی نہ کرے، سب تیار رہنے یہ کون آ رہا ہے۔ مگر جب قریب آیا نا حر، تو اپنے ہاتھوں کو ایک رومال سے باندھ لیا، کسی روایت میں آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ بہرحال جب قریب آیا تو وہاں سے ایک آواز دیتا حر، اے رسول کے بیٹے، میں سب سے بڑا گناہگار ہوں دنیا کا، کیا آپ کے دربار میں آ سکتا ہوں؟ امام نے کہا آ سکتا ہے، جب تو آنا چاہتا ہے تو میں خود چل کے آتا ہوں۔ قریب گئے، حر نے کہا ایک جملہ، کوئی تمہید نہیں باندھی، اخطأت یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے مجھ سے قصور ہو گیا، مجھ سے قصور ہو گیا۔ امام نے گلے لگا لیا، کہا حر میرے بھائی، حر میرے بھائی۔ جیسے ہی یہ جملہ جناب عباس اور صحابی امام نے سنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، کیونکہ رات کو امام نے کہا تھا ان بھوک پیاس میں سے اگر میرا کوئی نکل کے چلا گیا تو سمجھنا میری شکست ہے، ادھر سے کوئی ادھر آ گیا تو سمجھنا میری فتح ہے۔ اور یہی نگاہ امامت تھی کہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی ایک ادھر سے ادھر آنے والا ہے۔ یہ ماحول بنا ہے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہ مبارکباد کی آواز سن کر سیدہ طیبہ زینب سلام اللہ علیہ کے بیٹے اون محمد خیمے میں گئے، کہتے ہیں اماں جس نے ہم کو گھیر کے لایا تھا نا، جس نے گرفتار کیا تھا، وہ ہماری طرف آ گیا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ماموں نے اس کو اپنا بھائی بنا لیا۔ کہا بھائی حر؟ کہا اچھا اگر ایسا ہے تو میرے شہزادو جاؤ، تم حر کے ایک طرف کھڑے ہو نا، تم دوسری طرف کھڑے ہو نا، اور ماموں کہہ کے سلام کہنا، اور کہنا کہ ہماری اماں تم کو دعا دیتی ہے۔ جا کے دونوں شہزادے کھڑے ہوئے نا جب، تو اون محمد نے جملہ کہا کہ ہماری اماں تم کو دعا دیتی ہے۔ حر کا رنگ پیلا پڑ گیا کہ کہیں روح نہ نکل جائے۔ ایک مرتبہ مدینے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے اوپر ایسا وقت آ گیا ہے، ہم غلاموں کو سیدہ سلام بھیج رہی ہیں۔ اللہ اکبر، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ حر کہتا ہے مولا مجھے یاد ہے کہ جب میں نے آپ کے گھوڑے کے لجام پہ ہاتھ رکھا تھا تو محملوں سے رونے کی آواز آئی تھی، اب میں جب تک کا اطمینان نہیں حاصل کروں گا کہ زینب بھی مجھے معاف کر دے۔ امام نے کہا آؤ میرے ساتھ، خیمے کے پاس لائے، پردہ اٹھا، امام اندر گئے، حر باہر کھڑا رہا۔ حر نے کہا اے فاطمہ کی بیٹی،
اے علی مشکل کشا کی بیٹی، جملہ دیکھو، اے مشکل کشا کی بیٹی اپنی اماں کی چادر کے صدقے میں مجھے معاف کر دے۔ کوئی اور ہوتا تو یہی کہتا کہ میں نے معاف کیا، مگر اس گھرانے کا انداز ہی اور ہے۔ کہتے حر ایسے وقت میں آئے ہو کہ میں آپ کی کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتی، اور میرے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں، اور 6 مہینے کا بچہ بھی پیاسا ہے، اور ہمارے گھر کا یہ رواج نہیں ہے کہ کوئی بغیر کھائے پیے چلا جائے، اور یاد رکھنا آج کی دعوت قیامت کے دن میرے بابا کی حکومت ہوگی، یہ دعوت کل کے دن میں نے ادھار کی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔